سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی جب شاہ ویلا کی بلند و بالا حدود میں داخل ہوئی تو وہاں تعینات گارڈز نے سہم کر اپنے سر جھکا دیے، کیونکہ گاڑی کی رفتار اور انجن کی گرج بتا رہی تھی کہ آج ازلان شاہ کا پارا 7ویں آسمان پر ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ازلان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اس کی عقابی نرسوں نے حویلی کے در و دیوار کا جائزہ لیا، جہاں آج بھی اسے اپنی پہلی بیوی کی موت کی بو آتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے نقش کسی تراشے ہوئے پتھر کی طرح سخت تھے اور آنکھوں میں موجود سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ جیسے وہ ہال میں داخل ہوا، نوکروں کی قطاریں دیواروں سے لگ گئیں، مگر ازلان کی نظریں سیدھی اس بڑی پورٹریٹ پر جمی تھیں جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، جس پر کالا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ چیخیں گونج رہی تھیں جو اس رات کے پورے وجود کو جھلسا گئی تھی۔ اس نے غصے سے میز پر پڑا کرسٹل کا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کی کرچیاں پورے ہال میں بکھر گئیں، مگر اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ اس کے نزدیک اس کی زندگی کی ہر بربادی کا ذمہ دار وہ خاندان تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور اب وہ اپنے انتقام کی ایسی بساط بچھانے والا تھا جس میں مہرے تو دوسرے ہونے تھے مگر مات اس کے دشمنوں کی ہونی تھی۔ شہر کے ایک سرکاری ہسپتال کے ٹھنڈے اور اداس کوریڈور میں حیا اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں دبائے بینچ پر بیٹھی مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ آئی سی یو کی سرخ لائٹ اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی، جہاں اس کی چھوٹی بہن کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیا بی بی، اگر اگلے 12 گھنٹوں میں آپریشن کے لیے 20 لاکھ روپے جمع نہ ہوئے تو ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا پائیں گے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ کسی گولی کی طرح حیا کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ حیا کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ گھر کا کرایہ دے سکے۔ 20 لاکھ تو اس کے لیے ایک ایسی رقم تھی جس کا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے ہسپتال کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسے اپنا مستقبل اس بارش کی طرح دھندلا نظر آنے لگا۔ اس سے معلوم تھا کہ اس پورے شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو اتنی بڑی رقم دے سکتا ہے، مگر وہ شخص ازلان شاہ تھا، وہ دشمن جس کے نام سے حیا کے باپ کا خون کھولتا تھا۔ مگر اپنی بہن کی بجھتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر حیا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شخص کے سامنے جھک جائے گی، چاہے اس کی قیمت اس کی اپنی زندگی کیوں نہ ہو۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور حیا کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، لیکن اسے اپنی سردی سے زیادہ اپنی بہن کی بجھتی ہوئی زندگی کی فکر تھی۔ جب وہ شاہ ویلا کی آہنی گیٹ پر پہنچی تو گارڈز نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور اندر جانے سے روک دیا، مگر حیا کی آنکھوں میں موجود سچی تڑپ اور التجا نے انہیں کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد اسے حویلی کے برآمدے تک جانے کی اجازت ملی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اس عالی شان ہال کے دروازے پر کھڑی تھی جہاں سے ازلان شاہ کے غصے میں چنگھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے بچپن سے اپنے باپ سے سنا تھا کہ ازلان شاہ ایک بے رحم انسان ہے جس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، مگر آج وہی پتھر اس کی آخری امید تھا۔ جیسے وہ ہال کے اندر داخل ہوئی، اس کی نظر بکھرے ہوئے گلدان کی کرچیوں اور ان کے درمیان کھڑے اس طویل قامت باروب شخص پر پڑی جس کے چہرے پر موجود صفاقی اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ازلان نے مڑ کر دیکھا، اس کی عقابی نظریں حیا کے بھیگے ہوئے وجود اور اس کے چہرے پر لکھی مفلسی پر گر گئیں۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ اسی خاندان کی لڑکی ہے جس سے اپنے حصے کا حساب برابر کرنا تھا۔ ہال میں چھائے سناٹے کو ازلان شاہ کی بھاری اور سرد آواز نے چیڑا، تو آخر تم آ ہی گئی۔ حیا نے بھی، مجھے معلوم تھا کہ وقت تمہیں میری چوکھٹ تک ضرور لے کر آئے گا۔ حیا نے ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتی آواز میں اپنی بہن کی زندگی کی بھیک مانگی۔ ازلان شاہ، میری بہن مر رہی ہے، اسے 20 لاکھ روپے کے آپریشن کی ضرورت ہے، میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گی، بس اسے بچا لیں۔ ازلان نے چند قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ حیا کا سانس رک رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور نہایت حقارت سے بولا، 20 لاکھ؟ میرے لیے یہ رقم ایک معمولی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں، لیکن میں خیرات نہیں کرتا، میں سودا کرتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی شرط رکھی، تمہیں 20 لاکھ مل جائیں گے، مگر بدلے میں تمہیں اس گھر کی آیا بن کر آنا ہوگا۔
میری بیٹی انایا جو ایک حادثے کے بعد سے خاموش ہے، اس کی دیکھ بھال اب تمہاری ذمہ داری ہوگی، لیکن یاد رہے یہ صرف نوکری نہیں ہوگی، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا تاکہ تم قانونی طور پر اس گھر کے اندر مقید رہو اور کبھی بھاگ نہ سکو۔ تو میری بیٹی کی خاتمہ ہوگی، مگر میری بیوی کے نام کے ساتھ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے دشمنوں کو کس طرح اپنے جوتوں تلے رکھا ہے۔ حیا کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ ششد رہ گئی کہ ایک طرف بہن کی زندگی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی عزت اور پوری زندگی کی قید۔ حیا کے سامنے اس وقت زندگی کے دو سب سے مشکل راستے تھے۔ ایک طرف اس کی معصوم بہن کی سسکتی ہوئی سانسیں تھیں جو ہسپتال کے ٹھنڈے بیڈ پر 20 لاکھ روپے کی محتاج تھی، اور دوسری طرف اذلان شاہ کی وہ ہولناک شرط تھی جو اسے عمر بھر کی قید اور ذلت کے دلدل میں دھکیل رہی تھی۔ اذلان کے سرد اور فاتحانہ نظریں حیا کے چہرے پر جمے خوف کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حیا نے ایک لرزتی ہوئی آہ بھری، اس سے محسوس ہوا جیسے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہو۔ مجھے منظور ہے۔ اس کے لبوں سے نکلا ہوا یہ جملہ اس کی اپنی روح کے قتل کا اعلان تھا۔ اذلان کے لبوں پر ایک شفاق فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور اپنے وکیل اور قاضی کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شکار کے ہاتھ سے نکلنے کا 1% بھی موقع باقی رہے۔ چند ہی گھنٹوں میں اس ویران اور اداس ہال میں بغیر کسی جشن اور بغیر کسی خوشی کے حیا کا نکاح اذلان شاہ سے پڑھا دیا گیا۔ جب حیا نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ایسا لگا جیسے وہ اپنی آزادی کے پروانے پر نہیں بلکہ اپنی موت کی دستاویز پر مہر لگا رہی ہے۔ اذلان نے وہ کاغذ وکیل کے ہاتھ سے جھپٹا اور حقارت سے حیا کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ 20 لاکھ کا چیک حیا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اذلان نے نہایت بے رحمی سے کہا، یہ لو اپنی بہن کی زندگی کی قیمت۔ اب تمہارا جسم اور روح اس شاہ ویلا کی دیواروں کے اسیر ہے۔ نکاح کے فوراً بعد حیا کو ہسپتال جانے کی اجازت تو مل گئی تھی، مگر اذلان کے آدمی سائے کی طرح اس کے ساتھ تھے تاکہ وہ رقم پہنچا کر فوراً واپس آ سکے۔ جب وہ چند گھنٹوں بعد دوبارہ شاہ ویلا کی بلند و بالا دہلیز پر پہنچی تو اس بار وہ وہاں کی مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی ملازمہ بیوی تھی۔ رات کی سیاہی میں ڈوبی ہوئی وہ عظیم الشان حویلی حیا کو ایک بہت بڑا مقبرہ لگ رہی تھی۔ جیسے وہ ہال میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ وہاں استقبال کے لیے نہ تو کوئی پھول تھے اور نہ ہی کوئی خوشی کا دیا، بلکہ سامنے دیوار پر لگی اس کی پہلی بیوی کی سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی پورٹریٹ جیسے کسی ڈراؤنے سائے کی طرح گھور رہی تھی۔ اذلان ہال کے وسط میں کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنی نئی قیدی کے آنے کا وقت نوٹ کر رہا ہو۔ اس نے حیا کو دیکھ کر ایک گہرا طنز آمیز سانس لیا اور اپنی ایک ملازم کو اشارہ کیا کہ اسے اس کے کمرے تک لے جایا جائے۔ تمہارا کمرہ اوپر نہیں بلکہ نچلی منزل پر انایا کے کمرے کے ساتھ ہوگا تاکہ تم ہر لمحہ اس کی خدمت کے لیے دستیاب رہو۔ اذلان کی آواز میں موجود سرد مہری نے حیا کے وجود میں کپ کپی طاری کر دی۔ وہ خاموشی سے اپنے چھوٹے سے بیگ کے ساتھ نوکر کے پیچھے چل پڑی، یہ جانتے ہوئے کہ آج اس گھر میں اس کی حیثیت ایک سائے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ شاہ ویلا کے نچلے حصے میں واقع ایک سادہ اور نیم تاریک کمرے میں حیا بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لرزش کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک قاضی کے الفاظ اور نکاح نامے پر اپنی قلم کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور اذلان شاہ اپنے مخصوص جاہو جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی نرمی تھی اور نہ ہی اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کوئی کشش۔ اس کی آنکھوں میں صرف انتقام کی ایک سرد آگ تھی۔ جیا سہم کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، اس کے قد کی طوالت جیا کے وجود پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے نہایت بے رحمی سے حیا کے ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور برفیلے لہجے میں بولا، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اس نکاح کے بعد تمہیں اس گھر کی ملکہ یا میری بیوی کا درجہ ملے گا۔ تمہارا مقام اس گھر میں صرف ایک خادمہ کا ہے۔ تم یہاں میری بیٹی کی آیا بن کر آئی ہو اور بس۔ یہ نکاح صرف اس لیے ہے تاکہ تم بھاگ نہ سکو اور تمہارا خاندان عمر بھر اس ذلت کے بوجھ تلے دبا رہے کہ ان کی بیٹی اذلان شاہ کے قدموں کی دھول ہے۔ اس ایک زوردار جھٹکے سے حیا کو چھوڑا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔
اور جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اس کی زندگی کی قید کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اگلی صبح حیا کو اذلان کے حکم پر عنایا کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ ہر طرح کے کھلونوں اور آسائشوں سے بھرا ہوا تھا، مگر وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور اداسی تھی۔ کمرے کے ایک دور افتادہ کونے میں پردے کے پیچھے چھپی ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی، جس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ حیا نے نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ عنایا کی طرف بڑھایا، مگر جیسے وہ اس کے قریب پہنچی، عنایا نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مزید کونے میں دبک گئی۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی کم عمری میں کوئی ایسا ہولناک منظر دیکھ لیا ہے جس نے اس کے بولنے کی سخت چھین لی ہے۔ حیا کا دل اس معصوم بچی کی حالت دیکھ کر پاش پاش ہو گیا۔ وہ بھول گئی کہ وہ یہاں کس شرط کے تحت آئی ہے۔ اسے بس اس وقت اس بچی کا دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وہیں زمین پر بیٹھ کر دھیمے لہجے میں اسے لوری سنانا شروع کی، مگر عنایا کی کپ کپی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بچی اذلان شاہ کے اس عظیم الشان محل میں کس سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ حیا کو احساس ہوا کہ عنایا گونگی نہیں ہے، بلکہ اس کے معصوم ذہن پر کسی گہرے صدمے کا پہرا ہے، اور اس کا پہلا مشن اب اس دیوار کو گرانا تھا۔ شاہ ویلا کی راہداریوں میں حیا کے قدموں کی چاپ اب ایک مستقل حقیقت بنتی جا رہی تھی، مگر اس گھر کے مکینوں کے دل ابھی تک اس کے لیے اجنبی تھے۔ حیا جب عنایا کے کمرے سے نکل کر ناشتے کی میز کی طرف بڑھی تو وہاں اذلان کی سوتیلی ماں بیگم شائستہ پہلے سے موجود تھیں۔ جیسے ان کی نظر حیا پر پڑی، ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرز کر تشتری میں گرا اور ان کے چہرے کی رنگت یکسر سفید پڑ گئی۔ وہ حیا کو نہیں بلکہ حیا کے نقش و نگار میں چھپے اس ماضی کو دیکھ رہی تھی جس سے ان کا گہرا اور پراسرار تعلق تھا۔ حیا نے سلام کیا تو ان کے لبوں سے جواب نہ نکل سکا، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف ابھرا جیسے انہوں نے کوئی جیتا جاگتا بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ بدحواسی میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگیں، جبکہ حیا وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ اس کی ذات میں ایسی کیا بات ہے جو اس گھر کی بڑی بیگم کو اس قدر ہراساں کر رہی ہے۔ حیا کو محسوس ہوا کہ اس حویلی کی دیواروں میں صرف نفرت نہیں بلکہ بہت سے ایسے راز بھی دفن ہیں جن کا سراغ لگانا بھی اس کی زندگی کا حصہ بننے والا تھا۔ عنایا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے حیا نے ایک بات شدت سے محسوس کی کہ یہ بچی جسمانی طور پر ٹھیک ہے، مگر اس کی روح کسی بہت بڑے صدمے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ ایک دوپہر جب حیا نے عنایا کو کھانا کھلانے کی کوشش کی تو عنایا نے اچانک کمرے کے اس بڑے آئینے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی چھوٹی سی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ کر زور زور سے سر ہلانے لگی، جیسے وہ کسی چیخ کو دوبارہ سننے سے بچنا چاہتی ہو۔ حیا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور محسوس کیا کہ بچی کا دل کسی چڑیا کی طرح دھڑک رہا ہے۔ حیا کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی کہ عنایا کی خاموشی فطری نہیں بلکہ اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہے جو ایک معصوم ذہن کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے اسی پل اپنے رب سے عہد کیا کہ چاہے اذلان اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، وہ اس بچی کے گرد بنے اس خوف کے پہرے کو توڑ کر ہی دم لے گی اور اسے دوبارہ بولنا سکھائے گی، کیونکہ عنایا کی آواز ہی اس گھر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا واحد راستہ تھی۔ حیا نے اب اپنی پوری توجہ عنایا پر مرکوز کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس معصوم بچی کا بھروسہ جیتنا ہی اس گھر میں اس کی پہلی اور اصل کامیابی ہوگی۔ وہ روزانہ گھنٹوں عنایا کے پاس بیٹھی رہتی، اسے کہانیاں سناتی اور رنگوں کے ساتھ کھیلنا سکھاتی۔ ایک شام حیا نے فرش پر ایک بڑا سفید کاغذ بچھایا اور اس پر شوق رنگوں سے تتلیاں بنانا شروع کی۔ عنایا جو ہمیشہ دور کونے میں دبکی رہتی تھی، آج پہلی بار رینگتی ہوئی تھوڑا قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں ان رنگوں کو دیکھ کر ہلکی سی چمک ابھری۔ حیا نے محسوس کیا کہ جوں جوں وہ عنایا کو اپنی محبت کی تپش دے رہی ہے، اس بچی کے گرد جمی برف پگھلنے لگی ہے۔ مگر یہ بھی صرف ایک آغاز تھا، کیونکہ عنایا اب بھی اپنی آواز کھوئی ہوئی تھی۔ حیا نے تہیہ کر لیا کہ وہ عنایا کو وہ تمام خوشیاں دے گی جن سے وہ اپنی ماں کے جانے کے بعد محروم ہو گئی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی انا کو اذلان کے قدموں تلے کچلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ حیا کی عنایا کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت اذلان کی نظروں سے چھپی نہ تھی، مگر اس کا دل موم ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب حیا عنایا کو سلا کر کوریڈور سے گزر رہی تھی، اذلان نے اسے روک لیا اور نہایت حقارت سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ تم کیا سمجھتی ہو، اس بچی کو رنگ دکھا کر تم میری نظروں میں معتبر بن جاؤ گی؟ اس نے حیا کا بازو سختی سے مروڑتے ہوئے اسے دیوار سے جا لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یاد رکھو حیا، تم یہاں سے اس لیے ہو کیونکہ تمہاری بہن کی زندگی میری جیب میں پڑے چند سکوں کی محتاج تھی۔
اپنی اوقات مت بھولنا اور اس گھر کی مالکن بننے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ اذلان کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اس بار آنکھیں نہیں جھکائیں بلکہ اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کہ وہ یہاں کسی عہدے کے لیے نہیں بلکہ ایک ماں کے بغیر تڑپتی بچی کے لیے آئی ہے۔ اذلان اس کی جرت پر تلملا کر رہ گیا اور اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود نفرت بتا رہی تھی کہ وہ حیا کی زندگی کو مزید اجیرن بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ ابھی بھی اذلان کی تلخیوں کا زہر گھلا ہوا تھا، مگر حیا کی توجہ اب ایک نئی دریافت پر تھی۔ عنایت کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے میں موجود پرانے کھلونوں کے ڈبوں کی تلاشی لینا شروع کی، جہاں اسے ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا ملی جس کے لباس پر خون کے سوکھے ہوئے دھبے نمایاں تھے۔ جسے حیا نے وہ گڑیا عنایت کو دکھائی، بچی کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، فرش پر سر پٹکنا شروع کر دیا۔ حیا کو یقین ہو چلا تھا کہ عنایت گونگی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی ماں کی موت یا اس سے جڑا کوئی ایسا ہولناک منظر دیکھ لیا جس نے اس کے اعصاب کو منجمد کر دیا۔ اسے بچی کو اپنے سینے سے لگا کر اسے پرسکون کیا، مگر اس کے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لے لیا تھا کہ آخر اس حادثے کی اصل حقیقت کیا ہے جسے اذلان بھی چھپا رہا ہے۔ اذلان شاہ کی نفرت میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آ رہی تھی، خاص طور پر جب وہ حیا کو اپنی بیٹی کے اس قدر قریب دیکھتا تھا۔ ایک بزنس پارٹی کا انعقاد شاہ ویلا کے وسیع اور عریض لان میں کیا گیا تھا، جہاں شہر کے تمام نامور لوگ مدعو تھے۔ اذلان نے حیا کو حکم دیا کہ وہ عام ملازموں جیسا لباس پہن کر پارٹی میں موجود رہے اور مہمانوں کو مشروبات پیش کرے۔ جب حیا چاندی کی ٹرے اٹھائے مہمانوں کے درمیان پہنچی تو اذلان نے جان بوجھ کر اپنے بزنس پارٹنر کے سامنے اس کا تعارف اپنی بیوی کی بجائے اپنی بیٹی کی نئی آیا کے طور پر کروایا۔ حیا کے لیے یہ تذلیل کسی تازیانے سے کم نہ تھی، جہاں لوگ اسے حقارت اور ہمدردی کی ملی جلی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اذلان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے وہ حیا کو باور کروا رہا ہو کہ اس کی اصل جگہ اس کے جوتوں کی دھول کے برابر ہے۔ شاہ ویلا کے لان میں موسیقی اور کہکوں کا شور عروج پر تھا، لیکن حیا کی تمام تر توجہ دور ایک کونے میں کھڑی عنایت پر تھی جو لوگوں کے ہجوم سے گھبرا رہی تھی۔ اچانک ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پنڈال کے قریب نصب پردوں نے ایک آگ پکڑ لی اور لمحوں میں وہ آگ تیزی سے عنایت کی طرف بڑھنے لگی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور عنایت خوف کے مارے وہیں زمین پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ اذلان جو مہمانوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا جب تک کچھ سمجھ پاتا، آگ کی دیوار نے عنایت کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس لمحے حیا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ کے شعلوں میں چھلانگ لگا دی، اپنا دوپٹہ گیلا کر کے عنایت کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر شعلوں کو چیرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کی کوشش میں حیا کے اپنے ہاتھ اور بازو بری طرح جھلس گئے، مگر اس نے عنایت کو خراش تک نہ آنے دی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے کپڑے جھلس چکے تھے اور وہ بے حال تھی، مگر اس کی گود میں عنایت محفوظ تھی۔ آگ بجھائی جا چکی تھی اور تمام مہمان جا چکے تھے۔ اذلان شاہ جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا ماہر تھا، اس وقت حیا کو دیکھ کر ساکت کھڑا رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ حقارت سے ملازمہ کہتا تھا، اس کی بیٹی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دے گی۔ جب ڈاکٹر حیا کے زخموں پر پٹی کر رہا تھا اور حیا تکلیف سے کراہ رہی تھی، اذلان اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس کی عقابی نظروں میں وہ روایتی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی کشمکش اور ندامت کی ہلکی سی جھلک تھی۔ وہ قریب گیا اور اس نے دیکھا کہ حیا کے ہاتھ بری طرح جھلسے جلے ہوئے ہیں، مگر وہ پھر بھی دوسرے ہاتھ سے عنایت کا سر سہلا رہی تھی جو اب حیا کے پہلو سے لگ کر پرسکون سو رہی تھی۔ اذلان کے سخت دل میں پہلی بار حیا کے لیے ایک غیر محسوسی نرمی نے جنم لیا جسے اس نے فوراً جھٹکنے کی کوشش کی، مگر حیا کا وہ جرأت مندانہ روپ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ اگلی صبح حیا کو ہسپتال سے اطلاع ملی کہ اس کی چھوٹی بہن مروہ آخرکار ہوش میں آ گئی اور وہ مسلسل حیا کو پکار رہی ہے۔ حیا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر برسوں بعد ایک سچی خوشی کی لہر دوڑی۔ وہ اپنے زخموں کی تکلیف بھول کر فوراً ہسپتال جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اسے شدت سے اپنی بہن کو گلے لگانا تھا اور اسے بتانا تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ حیا نے بےتاب ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اس سے یاد آیا کہ وہ اس گھر کی قیدی ہے اور اذلان کی اجازت کے بغیر وہ قدم بھی باہر
نہیں نکال سکتی۔ اس نے امید بھری نظروں سے ازلان کے کمرے کی طرف دیکھا، یہ سوچ کر کہ شاید کل کے واقعے کے بعد ازلان کا دل تھوڑا پگھل گیا ہو اور وہ اسے اپنی بہن کی حیثیت جاننے کے لیے ہسپتال جانے کی اجازت دے دے۔ حیا کے چہرے پر اپنی بہن کے ہوش میں آنے کی جو خوشی تھی وہ ازلان شاہ کے سامنے آتے ایک دم کافور ہو گئی۔ ازلان اپنے مطالعہ گاہ میں بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب حیا نے لرزتی آواز میں اس سے ہسپتال جانے کی اجازت مانگی۔ ازلان نے فائل بند کی اور کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر حیا کو نہایت سرد نظروں سے دیکھا۔ میں نے کل تمہاری جان بچانے والی بہادری دیکھی ہے حیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا انتقام بھول گیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی پرانی تلخی واپس آ چکی تھی۔ حیا نے گر گرا کر کہا کہ اس کی بہن کو اس کی ضرورت ہے، مگر ازلان نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ تمہاری بہن زندہ ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تم اس گھر کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ اس نے حیا کو یاد دلایا کہ وہ یہاں ایک معاہدے کے تحت ہے اور مروہ سے ملنا اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا۔ حیا کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کل اس کی جرت پر حیران تھا وہ آج اتنا پتھر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہسپتال سے مروہ کی یاد میں آنے والی کالز نے حیا کو بے چین کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ آج نہ گئی تو شاید اس کی بہن دوبارہ صدمے میں چلی جائے۔ جب رات کی 2 بجے شاہ ولا پر خاموشی چھا گئی تو حیا نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ اس نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر سیاہ چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ دیوار پھلانگ کر سڑک تک پہنچی اور ایک ٹیکسی لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ مروہ کو گلے لگا کر اس سے جو سکون ملا وہ بیان سے باہر تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ ولا کے گارڈز پہلی ازلان کو اس سے بھاگنے کی اطلاع دے چکے تھے۔ جب حیا ہسپتال سے واپس حویلی کی گیٹ پر پہنچی تو وہاں پہلے ازلان شاہ اپنی گاڑی کے ساتھ تلملاتے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ دیکھ کر حیا کا خون منجمد ہو گیا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی تھی۔ آسمان سے بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلادھار بارش نے شاہ ولا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ازلان نے حیا کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کے کچے زخم دوبارہ دکھنے لگے۔ تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی جرت کیسے کی؟ اس کی آواز گرجدار تھی۔ حیا نے سچائی بتانے کی کوشش کی مگر ازلان اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے حیا کو حویلی کے وسطی صحن میں دھکا دیا اور گارڈز کو حکم دیا کہ میں گیٹ بند کر دیا جائے۔ تمہیں اپنی بہن سے ملنے کی بہت جلدی تھی نا؟ اب اس بارش میں یہاں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی اس بغاوت کی قیمت چکاؤ۔ ازلان نے نہایت بے رحمی سے اعلان کیا۔ حیا ٹھنڈے پانی میں بھیگتی رہی۔ اس کے جھلسے ہوئے ہاتھوں پر جب بارش کا پانی پڑتا تو وہ درد سے بلبلا اٹھتی، مگر ازلان شاہ اوپر ٹیرس پر کھڑا اسے بے حسی سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے یہ پیغام دے رہا ہو کہ اس کی سلطنت میں بغاوت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ازلان شاہ جو راہداری سے گزر رہا تھا عنایا کی آواز سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کی کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی بیٹی کی آواز ہے۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عنایا حیا کے سینے پر سر رکھ کر اسے پکار رہی تھی۔ ازلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جسے وہ رات بھر بارش میں تڑپاتا رہا وہی اس کی بیٹی کی آواز کی واپسی کا ذریعہ بنی تھی۔ ازلان حیا کے بیڈ کے قریب گیا اور اس کے تپتے ہوئے ماتھے کو چھوا تو اسے اپنی غلطی کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا آج اس سے بے ہوش لڑکی کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگا۔ اس کی عقابی آنکھوں میں پہلی بار ندامت کے آنسو تھے۔ اسے احساس ہوا کہ انتقام کی آگ میں وہ اس ہیرے کو جلا رہا تھا جو اس کے گھر کی رونق واپس لایا تھا۔ حیا کے علاج کے لیے ازلان نے شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو حویلی بلوا لیا، مگر اس بار اس نے تیمارداری کا ذمہ کسی ملازم کو نہیں دیا بلکہ وہ خود حیا کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ خود اسے پاشیں کرتا اور اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ جب وہ 2 دن بعد حیا کو ہوش آیا تو اس نے سامنے ازلان کو بیٹھے پایا۔ حیا نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ازلان نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرو مت حیا، میں تمہیں اب مزید دکھ نہیں دوں گا۔ ازلان کی آواز میں وہ پرانی گھن گرج نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور معافی تھی۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی جابر ازلان شاہ ہے۔ پہلی بار دونوں کے درمیان نفرت کی وہ دیوار ٹوٹی تھی جو نکاح کے پہلے دن سے قائم تھی۔ ازلان نے اعتراف کیا کہ عنایا نے اس سے پکارا ہے اور یہ سن کر حیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حیا کی طبیعت سنبھلتے ہی ازلان اپنا مطالعہ گاہ میں واپس گیا جہاں اسے اپنی پہلی بیوی زویا کے پرانے سامان سے ایک
دھول بھرا بند لفافہ ملا۔ یہ ایک خط تھا جو شاید زویا نے اپنی موت سے چند دن پہلے لکھا تھا، مگر کبھی پوسٹ نہیں کر سکی تھی۔ جیسے جیسے اذلان خط پڑھتا گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس خط میں زویا نے اپنی موت کے بارے میں نہیں بلکہ ان سازشوں کا ذکر کیا تھا جو اس حویلی کے اندر ہی اس کے خلاف ہو رہی تھی۔ خط میں کچھ ایسے اشارے تھے جن سے واضح ہو رہا تھا کہ اذلان جسے اپنی سوتیلی ماں کی دشمنی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل کسی اور بڑے راز پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی۔ اس خط نے اذلان کے ذہن میں ماضی کی پوری تصویر کو مشکوک بنا دیا۔ سچائی کا بوجھ اذلان کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح حیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ حیا جو بھی نقاہت سے ابھر رہی تھی اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر سہم گئی۔ اذلان نے میز پر پڑا سامان غصے سے گرا دیا اور حیا کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تم سب ایک جیسے کیوں ہو؟ کیوں ہر چہرہ معصومیت کے پیچھے زہر چھپائے رکھتا ہے؟ اس نے چلا کر کہا اور اپنا ہاتھ بلند کیا جیسے وہ حیا کو مار دے گا، مگر حیا کی خوفزدہ اور ساکت آنکھوں نے اسے روک دیا۔ وہ وہیں رک گیا، اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی پر غصہ نکال رہا ہے جو اس کی ہر بربادی میں بے قصور تھی۔ وہ شرمندگی سے پیچھے ہٹا اور دیوار سے سر ٹھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط شدہ آنسو بہ نکلے۔ حیا نے ہمت جمع کی اور اذلان کے قریب گئی۔ اس نے پہلی بار اذلان کو اتنا کمزور اور شکستہ دیکھا تھا۔ حیا نے نہایت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، اذلان شاہ، آپ ماضی کے زخموں کو کرید کر صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنوں کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ جس دشمنی کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں وہ آپ کو اندھا کر چکی ہے۔ آپ انایا کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ نے اسے بھی اس نفرت کی بھٹی میں جھونک دیا۔ آپ اپنی ضد میں ان لوگوں کو کھو رہے ہیں جو واقعی آپ سے مخلص ہیں۔ حیا کی باتوں نے اذلان کے ضمیر پر ضرب لگائی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی جنگ لڑا تھا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ابھی حویلی میں سچائی کی بازگشت تھمی نہیں تھی کہ اچانک شاہ ولا پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، اور یہ وہی بزنس پارٹنر تھا جس کا ذکر زویا کے خط میں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اذلان تک سچ پہنچ چکا ہے۔ گولیوں کی ترتراہٹ سے حویلی گونج اٹھی۔ اذلان نے فوراً حیا اور انایا کو اپنے پیچھے چھپایا۔ ایک حملہ آور نے حیا کو نشانہ بنا کر گولی چلائی، مگر اذلان نے عین وقت پر حیا کے سامنے آ کر وہ گولی اپنے سینے پر کھا لی۔ اذلان! حیا کی چیخ بلند ہوئی۔ اذلان لہو لہان ہو کر زمین پر گرا، مگر اس نے آخری وقت تک اپنی گرفت حیا کے ہاتھ پر ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ گارڈز نے حملہ آوروں کو وثبا کر دیا، مگر اذلان کی حالت تشویشناک ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے اسی کوریڈور میں جہاں کبھی حیا اپنی بہن کے لیے روئی تھی، آج وہ اذلان شاہ کے لیے دیوانہ وار دعائیں مانگ رہی تھی۔ ICU کے باہر بیٹھی حیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ نفرت اور مجبوری کے اس سفر میں کب اسے اس سخت دل شخص سے محبت ہو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے دل میں اعتراف کیا کہ وہ اذلان کے بغیر ادھوری ہے۔ یا اللہ، اسے زندگی دے دیں، میں اپنی تمام خوشیاں اسے دینے کو تیار ہوں۔ اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ شخص جو اس کا دشمن بن کر آیا تھا، جس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد جب اذلان کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے حیا کو پکارا۔ حیا بھاگتی ہوئی اس کے ہاں پہنچی۔ اذلان نے کمزور آواز میں حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ حیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچی ندامت تھی۔ حیا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے اذلان، اب کوئی گلہ باقی نہیں رہا۔ اس لمحے شاہ ولا کے مالک اور اس کی آیا بیوی کے درمیان نفرت کے تمام سائے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور ایک نئے رشتے کا آغاز ہوا۔ شاہ ولا میں واپسی پر فضا بالکل بدل چکی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ حیا اس گھر کی محض خادمہ نہیں بلکہ اس کی عزت اور اس گھر کی اصل مالکن ہے۔ اس نے حیا کو نچلی منزل کے اس چھوٹے کمرے سے نکال کر اپنے برابر والے شاہانہ کمرے میں منتقل کروایا۔ حیا کے لیے یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ وہ شخص جو اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اب اس کے آرام کا خود خیال رکھتا تھا۔ اذلان نے انایا کے ساتھ مل کر حیا کا استقبال کیا اور پہلی بار حیا کو محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں اجنبی نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن یہ خوشی شاہ ولا میں سب کے لیے ہضم کرنا آسان نہ تھی۔ اذلان کی سوتیلی ماں اور اس کا وہ بزنس پارٹنر ولن جو ابھی تک قانون کی گرفت سے دور تھا، حیا کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھنے لگے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ حیا کی وجہ سے اذلان مکمل طور پر بدل جائے گا اور ان کے پرانے گناہ
सामने आ जाएंगे। सौतेली माँ ने एक मकाराना चाल चली और हया के माजी के हवाले से कुछ जाली तस्वीर और खतूत तैयार करवाए ताकि अजलान के जहन में हया के किरदार के बारे में शक पैदा किया जा सके। वो जानती थी कि अजलान की सबसे बड़ी कमजोरी इसका शक है। एक शाम जब अजलान अपने ऑफिस से वापस आया, इसकी मेज पर वो जाली फाइलें मौजूद थीं। जैसे जैसे इसने वो तस्वीर देखी, इसका खून खोलने लगा। इसकी पुरानी फितरत जिसमें शक और गुस्सा कूट कूट कर भरा था, एक बार फिर जाग उठी। इसने हया को बुलाया और वही पुरानी तलखी इसके लहजे में लौट आई। क्या ये सब सच है? क्या तुम भी जोया की तरह मेरे साथ खेल रही थी? अजलान ने वो तस्वीर हया के चेहरे पर दे मारी। हया जो अजलान के लिए मुकम्मल मुखलिस हो चुकी थी, इस अचानक हमले पर शर्मसार रह गई। इसे दुख इस बात का नहीं था कि इसे बदनाम किया जा रहा है, बल्कि इस बात का था कि अजलान ने एक लम्हे में इस पर से भरोसा उठा लिया। हया ने अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा लगा कि जिस मोहब्बत में बार बार सफाइयां देनी पड़े वो मोहब्बत नहीं। अजलान शाह, आपने मुझे नहीं बल्कि अपनी इस मोहब्बत को हारा है जिसका आपने दावा किया था, हया ने भराई हुई आवाज में कहा। इसने अपना छोटा सा बैग उठाया, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। अनाया, जो हया के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी, दौड़कर आई और हया का हाथ थाम लिया। हया ने अनाया को गोद में उठाया और अजलान की हस्ती इसके महल और इसके शक को पीछे छोड़कर रात के अंधेरे में शाह विला से निकल गई। अजलान गुस्से में खड़ा रहा, मगर जैसे घर में खामोशी छाई, इसे अपनी जिंदगी एक बार फिर अजीरन होती महसूस हुई। हया के जाने के चंद घंटों बाद ही अजलान को एहसास हुआ कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जब इसने इन तस्वीर की बारीक बीनी से जांच करवाई तो पता चला कि वो सब फोटोशॉप का कमाल था और इसे इसकी सौतेली मां ने फराहम किया था। अजलान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो पागलों की तरह हया और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सड़कों पर निकल आया। इसने शहर का कोना कोना छान मारा, स्टेशन, बस अड्डे और हया के मेके तक गया, मगर हया का कहीं सुराग नहीं मिला। वो अपनी अना और शक की आग में झुलस कर रह गया था और अब इसे एहसास हो रहा था कि हया और अनाया के बगैर वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं। शहर के हंगामों से दूर एक पुरसकून और छोटे से गांव में हया ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। यहाँ इसे कोई अजलान शाह की खादमा के तौर पर नहीं जानता था। इसने एक छोटे से कच्चे मकान में पनाह ली और अपनी तालीम की बदौलत गांव के स्कूल में टीचर की मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो दिन भर बच्चों को पढ़ाती और शाम का वक्त अनाया के साथ गुजारती। अनाया बिल्कुल ठीक थी, वो बोलती थी, हंसती थी और हया की अपनी कुल कायनात समझती थी। हया ने अपने दुखों को सीने में दफन कर लिया था, मगर रात के पिछले पहर जब वो अनाया को सोते देखती तो इससे शाह विला की वो तल्ख यादें और अजलान का शक बार बार सताता। लेकिन अब वो अपने फैसले पर अटल थी। माँ की ममता हया के पास जरूर थी, मगर अनाया अपने बाप को नहीं भूल पाई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अनाया की उदासी बढ़ने लगी। एक रात इससे तेज बुखार ने आ लिया और वह हज़ियानी कैफियत में बार बार पापा पापा पुकारने लगी। हया ने ठंडी पट्टियां की और वो इसे सीने से लगाया, मगर अनाया का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इस मासूम बच्ची की तड़प ने हया को बेबस कर दिया। इसे एहसास हुआ कि वो अजलान से कितनी नफरत क्यों ना कर ले, वो अनाया से इसका बाप नहीं छीन सकती। हया की अपनी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी बेटी की बीमारी की दवा सिर्फ अजलान शाह का दीदार है। इधर अजलान शाह की हालत किसी मजनू से कम न थी। इसने अपने तमाम जराए लगा दिए थे और आखिरकार एक मुखबिर ने इसे इस छोटे से गांव की इतला दी। अजलान पलक झपकते वहां पहुंचा। जब इसने हया को एक सादा से लिबास में कच्चे सहन में अनाया की तीमारदारी करते देखा तो इसका दिल भर आया। वो तड़प कर आगे बढ़ा, मगर हया ने इसे देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की। हया, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, मैंने सब जान लिया है, अजलान ने गिड़गिड़ा कर कहा, मगर हया का लहजा बर्फ से ज्यादा सर्द था। अजलान शाह, आपका शक हमारी मोहब्बत से भरा था। अब यहाँ सिर्फ एक माँ और बेटी रहती हैं, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इसने अजलान को वापस जाने का कहकर दरवाजा बंद कर दिया। अजलान शाह समझ गया था कि इस बार माफी सिर्फ लफ्जों से नहीं मिलेगी। इसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। इसने अपनी महंगी गाड़ी, बॉडीगार्ड और शाहाना लिबादे को एक तरफ रखा और इससे गांव में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। और जो कल तक करोड़ों के सौदे करता था, अब आम लोगों की तरह गांव की गलियों में घूमता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और हया के घर के बाहर खामोशी से बैठा रहता। वो साबित करना चाहता था कि वो अपनी अना को मिट्टी में मिला चुके हैं। गांव वाले इसे एक मुसाफिर समझकर हमदर्दी करने लगे, मगर इसकी नजरें सिर्फ इस दरवाजे पर जमी रहती
जहाँ इसकी जिंदगी कैद थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, डाकुओं के एक गिरोह ने गांव पर धावा बोल दिया। वो घरों को लूटते हुए हया के कच्चे मकान तक पहुंच गए। हया और अनाया खौफ से थर थर कांप रही थी। जब डाकुओं ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, इस समय अजलान शाह एक ढाल बनकर सामने आ गया। इसने अकेले इन मुसल्लह डाकुओं का मुकाबला किया। इससे कई चोटें आई, इसका जिस्म लहूलुहान हो गया, मगर इसने किसी को हया के घर की दहलीज पार नहीं करने दी। इसकी बहादुरी देखकर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और डाकू भागने पर मजबूर हो गए। जब हया ने बाहर निकलकर देखा तो अजलान जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था, मगर इसके चेहरे पर एक इत्मीनान था कि इसने अपनी जान पर खेलकर अपनी मोहब्बत की हिफाजत की। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो हया ने देखा कि अजलान जख्मी हालत में कच्चे सहन के बाहर पड़ा है। इसका सफेद कुर्ता खून से सुर्ख हो चुका था। हया की तमाम तर सख्ती और जिद इसकी हालत देखकर हवा हो गई। इसने भागकर अजलान का सर अपनी गोद में रखा और धारे मारकर रोने लगी। आपने ये सब क्यों किया अजलान? आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी? अजलान ने अपनी बोझल आंखें खोली और हया का हाथ थामकर धीमे से मुस्कुराया। हया, जिस जिंदगी में तुम और अनाया ना हो, इसकी जान की फिक्र करके क्या करना था? हया को एहसास हुआ कि अजलान वाकई बदल चुका है। इसने अपनी अना और अपनी बादशाहत को इसकी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया था। हया ने इसे माफ कर दिया और वही आंसुओं के दरमियान दोनों ने दोबारा एक होने का अहद किया। हया, अजलान और अनाया जब शाह विला वापस पहुंचे तो वहां खुशी का समा होना चाहिए था, मगर दुश्मन अभी हारे नहीं थे। वो बिजनेस पार्टनर जिसका पर्दा फाश हो चुका था, अब पागलपन की हद तक इंतकाम पर उतर आया था। अभी हया और अजलान हवेली के अंदर कदम रख रहे थे कि एक काली गाड़ी तेजी से पोर्च में आई। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ समझ पाते, नकाब पोश ने अनाया को हया के हाथ से छीना और गाड़ी में डालकर फरार हो गए। हया की चीखों से शाह विला के दरो दीवार लर्ज उठे। अजलान की आंखों में दोबारा वही पुराना जलाल उतरा, मगर इस बार ये जलाल किसी बेगुनाह के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के अगवाकारों के लिए था। अगवाकारों ने अजलान को शहर के एक पुराने वीरान कारखाने में बुलाया, जहां एक गहरा खुश्क कुआं था। दुश्मन की शर्त ये थी कि अजलान अकेला आए, मगर हया ने इसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। हया ने अजलान का हाथ मजबूती से थाम लिया। वो दोनों इस अंधेरे कारखाने में पहुंचे, जहां अनाया को एक जंजीर से बांधकर इस गहरे गड्ढे के ऊपर लटकाया गया, जहां चारों तरफ बारूद और तेल बिखरा हुआ था। ये एक सीधा मौत का जाल था, मगर एक बाप और एक माँ के लिए इनकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं था। वहीं साये में से अजलान का वो पुराना पार्टनर बाहर निकला, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल था। इसने इंकशाफ किया कि जोया की मौत का असल जिम्मेदार वो खुद था, क्योंकि जोया ने आखिरी वक्त में इसे धोखा देने की कोशिश की थी। अजलान शाह, मैंने तुम्हारी पहली बीवी छीनी, अब मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी ये नई मोहब्बत भी छीन लूंगा। इसने कहका लगाया और रिमोट का बटन दबाने वाला था कि अजलान ने अपनी जीते जैसी फुर्ती से इस पर हमला कर दिया। कारखाने में गोलियों की तरतराहट और आग के शोले बुलंद होने लगे। आग तेजी से फैल रही थी और अनाया का रस्सा जलने लगा। अजलान ने अपनी जख्मी हालत के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और इसे कैफे किरदार तक पहुंचाया। हया ने अपनी जान पर खेलकर वो रस्सा थाम लिया जो अनाया को नीचे गड्ढे में गिरने से रोके हुए था। अजलान ने आखिरी लम्हे में दुश्मन को आग के ढेर में धक्का दिया और झपटकर अनाया और हया को शोलों से बाहर निकाल लाया। कारखाने धमाकों से लर्ज रहा था, मगर अजलान शाह ने अपने खानदान को अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया था। इस खूनी खेल के खत्म होने के बाद शाहविला में बरसों बाद हकीकी खुशियां लौट आईं। हया की बहन मरवा जो अब मुकम्मल ठीक हो चुकी थी, इसका रिश्ता अजलान ने अपने छोटे भाई या करीबी अजीज से तय कर दिया। ये एक बड़ी सियासी और खानदानी सुलह की तकरीब थी, जहां दोनों खानदानों की पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए दफन हो गई। हया ने अपनी बहन को सुर्ख जोड़े में रुखसत किया और इस बार इसकी आंखों में दुख के नहीं बल्कि इत्मीनान के आंसू थे। एक चांदनी रात में अजलान शाह ने शाहविला के इस बाग को हजारों शमों से सजाया, जहां कभी इसने हया को सजा दी थी। इसने घुटनों के बल बैठकर हया के सामने के हीरे की अंगूठी रखी। हया, पहला निकाह मजबूरी और सौदा था, मगर क्या तुम मुझसे दोबारा निकाह करोगी? इस बार इसे एक बीवी बनकर जो मेरे दिल की धड़कन है। हया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया और इस साथ शाहविला की फिजा में से मोहब्बत की खुशबू था। पूरे शहर के मोअज़्ज़िज़ीन को शाहविला में एक अज़ीमुल शान दावत पर मदऊ किया गया। अजलान ने सबके सामने फख्र से हया का तारुफ अपनी शरीके हयात के तौर पर कराया। हया जो कभी यहाँ एक साए की तरह आई थी, आज एक मलका की तरह चमक रही थी।
موسیقی، روشنی اور کہکوں نے شاہ ویلا کے اس پرانے اداس ماحول کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تقریب کے دوران انایا اسٹیج پر آئی اور مائک پکڑ کر سب کے سامنے بولی، "آئی لو یو ماما، آئی لو یو پاپا"۔ اس کی آواز سن کر ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر اسلان اور حیا کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھی۔ ان کا خاندان اب مکمل تھا اور انایا کے ذہن سے ماضی کے وہ سیاہ سائے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ حیا اور اسلان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے کینوس پر ایک تصویر ادھوری چھوڑی تھی جس میں اب اسلان نے رنگ بھر کر اسے مکمل کر دیا تھا۔ ہماری کہانی کا آغاز تپس سے ہوا تھا مگر اس کا انجام سکون پر ہوا۔ اسلان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نہ کوئی شک تھا نہ کوئی بدلہ، بلکہ صرف ایک لافانی عشق تھا۔